اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید امجد حسین۔ ناظرین، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور کافی بھاری نقصان دونوں قبیلوں نے برداشت کیا۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ انصار گو کے بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ آخر الزمان کے ظہور کے وقت ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہود و انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت دینے کے لیے منی کے میدان میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں عقبہ کی گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد عقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے ہیں یہ یقیناً وہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ اور یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ دوسرے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص منی کی اسی گھاٹی پر اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس کے 1 سال بعد 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے منی کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔
جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد زرارہ رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں یہ خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات واپس چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو، خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ وغیرہ وغیرہ۔ تمام سرداران قریش اس مجلس میں شریک تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کروں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ایک کافر نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اس کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ایک اور کافر نے مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیطان بگڑ کر کہنے لگا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں
لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے اور ان کے غلام بن کر رہو گے۔ ابو جہل بولا کہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہ سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجد یعنی شیطان مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی، اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے محبوب، آج رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے چلے جانے کے بعد صبح قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کیے ہوئے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر ایک مقام پر کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے، بستر نبوت پر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو چونک گئے اور بھاگ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش
اور جستجو میں مکہ اور اطراف کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ اہل مکہ نے اشتہار لگا دیے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں لگے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار رہتے تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے، اور وہ بھی مدینہ آ گئے۔ ناظرین، الحمدللہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں آپ سے پچھلی ویڈیوز میں بہت سی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس کے مطالعے سے دل میں سرور کی دولت حاصل کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔